الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، رمضان سے ما قبل یہ آخری جمعہ ہے. ویسے تو ماہانہ درس میں روزہ، رمضان، اس سے متعلق مسائل اور اس کے احکام بیان کیے جا چکے ہیں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے کچھ تنبیہات، نصیحت اور وصیت رکھنا چاہتا ہوں، جو تعداد میں 10 ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. وصیت نمبر 1. روزہ دراصل ہمیں اور آپ کو فلٹر کرنے کے لیے لایا گیا ہے. دل فلٹر ہو جائے، برائیاں چھن جائیں، نکل جائیں، نیکیاں باقی بچیں، آدمی متقی و پرہیزگار ہو جائے، آدمی کے اندر یہ چھمتا آ جائے کہ اللہ کے لیے نیکیاں کرے اور اللہ کے لیے برائیاں چھوڑ دے. اسی چیز کی پریکٹیکل تصویر ہے روزہ، اور ایک مکمل مہینہ دیا جاتا ہے تاکہ بگڑا سے بگڑا انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے، محروم ہے، جو سال بھر زندہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیا، روزہ پا لیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی. ایک پورا مہینہ ہے انسان کے متقی بننے کے لیے، برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی دنیا میں آنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے یہ مکمل مہینہ دیا جا رہا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تو اس کی حکمت بتلاتے ہوئے کہا کہ مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا ماروں، میرا مقصد اپنے بندوں کو متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کی اصلیت اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگی پیدائش سے لے کر موت تک گزارنی ہے.
پوری زندگی میں دائیں بائیں ہر جانب سے کانٹے بچھے ہوئے ہیں جو شیطان کے بچھائے ہوئے ہیں. ہمیں جانا ہے جنت تک. ہماری جرنی شروع ہوتی ہے ہماری ماں کی کوکھ سے, ہماری گلیوں سے, ہمارے گھر سے, ہمارے در و دیوار سے, اور قبر تک ختم ہوتی ہے. اور ہمیں سفر کرنا ہے جنت تک کے لیے. دائیں بائیں شیطان پوری کوشش کے ساتھ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے, جنت میں جانے نہیں دینا چاہتا ہے. یہی دائیں بائیں کے کانٹوں کو اپنے سے بچاتے ہوئے, اور اگر کبھی ایک آدھ کانٹے لگ جائیں فوراً نکال کر توبہ کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھنا تاکہ انجام ہمارا جنت ہو جائے. اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی کا نام پرہیزگاری ہے. اور یہی وہ نصیحت اور وصیت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. جب صحابہ نے آپ سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت تمہیں کر رہا ہوں. تو یہ پہلی وصیت میری طرف سے آپ سب کو, خود میرے لیے اور اللہ کے تمام بندوں کے لیے, کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے. وصیت نمبر 2, اسلام کی سب سے محتم بالشان عبادت نماز ہے. روزے کی کتنی بھی ہم فضیلت آپ کو بتلا دیں, لیکن یقین مان لیجئے نماز سے بہتر روزہ نہیں ہے. اس کے بعد ہی اس کا نمبر آئے گا, پہلے نہیں آ سکتا. یہی وہ عبادت ہے جس پر سب سے زیادہ ظلم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ڈھاتے ہیں. سال کے سال نماز نہیں پڑھتے, رمضان آتا ہے تھوڑی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں چلو مبارک مہینہ آیا ہے, شیاطین بڑے بڑے قید کر دیے گئے. شاید اسی کا اثر ہے کہ مسلمان کے اندر کی ایمان کی چنگاری اس کو آواز دیتی ہے چل اللہ کے بندے عبادت کر. پھر رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان نمازی بن جاتا ہے. میری نصیحت اور وصیت یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ لگاتار نمازی بنے رہیں, تو یقین مان جائیے آپ اچھی نماز پڑھ چکے ہیں. اگر آپ نے ایسی نماز پڑھی, ایسی تراویح پڑھی, ایسے آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کیے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کی نماز بند ہو گئی, تو آپ نے صحیح سے نماز نہیں پڑھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ جو ادا فرمائے تھے, آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ, اے میری امت کے لوگوں نماز سے غافل نہ ہونا, نماز کو معمولی نہ سمجھنا, نماز پڑھتے رہنا, قائم کرتے رہنا, اس کو ادا کرتے رہنا. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بعض علماء کرام نے باقاعدہ صراحت سے کہا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھتا ہے صرف, تو اس کا روزہ مانا ہی نہیں جاتا. آج رمضان میں بہت سارے ایسے اپنے بھائی ہیں جو سال بھر نماز چھوڑ کر ایسی عادت بن چکی ہے کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے رمضان میں بھی. اب ہوشیار آدمی کی یہ پہچان نہیں ہے. روزے سے افضل ہے نماز, لیکن نماز آدمی چھوڑ رہا ہے, حرام ہے چھوڑنا, اس کا روزہ بھی خطرے میں جا رہا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 82 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارا اس کا ایگریمنٹ اسی بات پہ ہے کہ فرق کیسے کرو گے کہ تم ایمان والے ہو یا پھر کفر والے ہو. کہا فرق اسی ایگریمنٹ سے ہوگا کہ تم نماز پڑھو گے, نماز نہیں پڑھو گے تو ایگریمنٹ ختم. اب اندازہ کریں اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کو, ایک مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے سخت بخار کے عالم میں بھی آپ نے اس عبادت کو نہیں چھوڑا اور جاتے جاتے کہہ کے گئے خبردار خبردار اس نماز کو ادا کرتے رہنا. وصیت نمبر 3, آپ نے دنیا سے جاتے جاتے ایک بات اور کہی, کہا یہ نماز پڑھتے رہنا یہ اللہ کا حق ہے. زمین پہ رہتے ہوئے اپنے اللہ سے کنیکٹ رہنا یہ اللہ کا حق ہے. اس کے بغیر ایک انسان اس زمین پہ رہتے ہوئے عرش کے اوپر مستوی رب العالمین سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا. اور اللہ سے کنیکشن کا ایک دوسرا ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے بندے زمین پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے سے رہو, خدمت خلق کرو, غریبوں کا مسکینوں کا خیال کرو, خاص طور سے اسپیشلی جو آپ کی ذمہ داری میں رہتے ہیں ان کا خیال کرو, اپنی بیوی کا خیال کرو, اپنے بچوں کا خیال کرو, اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کا خیال کرو. یہ ہے خدمت خلق.
اسپیشلی رمضان کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 807 نمبر کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں من فطر صائما، جس نے روزے کی حالت میں رمضان میں کسی روزے دار کا افطار کروا دیا، اس آدمی کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لا ينقص من اجر الصائم شیئا، روزے دار کے اجر میں سے ذرہ برابر کم نہیں کیا جائے گا، یعنی افطاری کرنے والے کو پورا ثواب ملے گا، افطاری کرانے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ رمضان میں سب سے بڑا چیریٹی کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنے ماتحت، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبیوں کے حالات معلوم کریں، اور حالات دو طرح سے معلوم کریں۔ نمبر ایک، یہ دینی اعتبار سے کس لیول پہ ہیں، ان کی مینٹالٹی کیا ہے دین کو لے کر، کتنا سیریس ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام کریں، انہیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ یہیں مرو گے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں کھاؤ گے، یہیں مر جاؤ گے، آگے کچھ نہیں ہونا۔ یہ اوروں کی سوچ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اصل تو وہاں ہمیں اپنی زندگی گزارنی، حساب وہاں دینا ہے۔ اس کو دین کے قریب لاؤ، اسے روزے رکھنے کی تاکید کرو، اور پھر اسے نماز پڑھنے کی تاکید کرو، قرآن کریم پڑھنے کی تاکید کرو، اس کو نصیحت کرو۔ وہ روزہ رکھنے لگے، مسکین ہے، فقیر ہے، اچھے کھانے نہیں کھا سکتا، اچھی افطاری نہیں لا سکتا، اچھی سحری نہیں کر سکتا ہے، اس آدمی کے لیے راشن کا انتظام کر دو۔ دیکھو کون ایسا دیندار ہے جو غریب ہے، جو غربت کی وجہ سے رمضان کی چکا چوند میں بھی اندھیرے میں رہتا ہو۔ عید قریب آتی جا رہی ہے، اس باپ کی سانسیں پھول رہی ہیں، کیسے اپنے بچوں کا کپڑا لائے گا، کیسے اپنے گھر کو سجائے گا، کیسے اپنے کچن کو مہکائے گا۔ جیسے عید قریب آ رہی ہے، اس کی سانسیں اوپر کو جا رہی ہے، اتنا ہی وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اتنا ہی بازاروں میں چل رہا ہے، اپنی نمازوں کو بھی دفن کر رہا ہے، اپنی تراویح بھی دفن کر رہا ہے، روزے بھی چھوڑ رہا ہے بچوں کی مسکراہٹ کے لیے۔ تو ایسے نیک آدمی کا سہارا بنو۔ اور ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی فرمایا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پہ تمہاری کچن کا کھانا یاد رکھو متقی لوگ کھانے چاہیے، دھیان دے کے ان کو کھلایا کرو، اپنے دسترخوان پہ ان کو بٹھایا کرو، کھانا انہیں کھلایا کرو۔ اوروں کو بھی کھلانا، غیر مسلموں کو بھی کھلانا ثواب ہے، جانوروں کو بھی کھلانا ثواب ہے، لیکن جو اللہ والا ہے اسے کھلانا اور ثواب ہے۔ یہ نصیحت نمبر 3۔ نصیحت نمبر 4، چونکہ ہم اوریجنل اسلام ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو بھی عبادت کریں پورے یقین کے ساتھ کریں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ہلا دے کہہ دے کہ غلط ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ عمل کرنے والے بہت ہیں، لیکن کیا پوچھو آپ جو کر رہے ہو اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، کہاں سے آپ کو یہ بات نہیں پتا۔ ابا کرتے تھے، محلے والے کرتے ہیں، ان سے سنا ان سے سنا، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، لیکن اس میں وہ اخلاص نہیں ہو سکتا، اس میں وہ بات نہیں ہو سکتی جو بات ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے سے پہلے تجھے علم ہونا چاہیے میں اکیلا ہوں، میں ایک ہوں، پہلے یہ بات جان، یقین کر، پھر میرے سامنے سجدہ کر۔ دیکھا دیکھی نہیں، یہ کوئی ٹریڈیشنل ورشپ ہماری اسلام کی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ یقین پر بنیاد ہے اس کی۔ ہر مسلمان جو سجدہ ریز ہے اللہ کے سامنے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ فلاں کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ میرا رب مستحق ہے اور اس وجہ سے وہ پاور رکھتا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ میری گردن اس کے سامنے جھکے، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اسی سے اخلاص آتا ہے۔ آج ہم کو سب کو شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کی جو چاشنی ہے، روحانیت ہے، وہ ملتی نہیں۔ نہ ملنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جس کے سامنے جھک رہے ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل نہیں جانتے ہیں، بس ہم ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اس لیے ہر عبادت سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بار حج فرمایا،
اور اپنی زندگی میں آخری ایام میں جب آپ حج کرتے ہیں، میدان عرفات میں مکے کی گلیوں میں اللہ کے نبی اپنی سواری پہ سوار ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، مجھ سے اپنے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا آنے والے سال میں تم سے نہ ملوں۔ اپنی موت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والا سال میں تم سے ملاقات نہ کروں، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ جب نماز کی باری آئی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز پڑھنے، حج کرنے، ہر عبادت سے پہلے نبی کہتے ہیں سیکھ لو۔ آج ہم نہیں سیکھتے، کچن ہمارا بھر جاتا ہے، الماریاں ہماری بھر جاتی ہیں، لیکن دماغ ہمارا ویسے ہی خالی رہتا ہے، دل ہمارا ویسے ہی خالی رہتا ہے، ہم علم کی طرف نہیں جاتے۔ اسی سے ہمارے اندر شوق آئے گا، اسی سے ہمارے اندر اخلاص آئے گا، اسی سے ہمیں لذت اور چاشنی عبادت کی ملے گی، اسی سے ہمارا رشتہ گہرا ہوگا اللہ رب العالمین سے۔ تھوڑا کرو گے زیادہ مزہ آئے گا کب؟ جب آپ کو ہمیں علم ہوگا۔ تو علم سیکھیں، علم والوں سے محبت کریں۔ علم سیکھنا یہ الگ عبادت ہے، علم والوں سے محبت کرنا یہ الگ نیکی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وہ کہا کرتے تھے اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعة فيما بين الناس۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں 6116 نمبر پہ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اس اثر کو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں رات کو سو گئے، صبح اٹھو، تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اسلام نے مسلمانوں کی دو کیٹیگری بنائی ہے، صبح اٹھو یا تو تم دین کے جانکار ہو، عالم ہو، خود تم عالم ہو، اور اگر دوسری اس کیٹیگری میں نہیں ہو تو دوسری کیٹیگری ہے کہ تم علم سیکھنے والے ہو، عالموں سے دین جاننے والے ہو، تم اسلام کے اسٹوڈنٹ ہو۔ کہا ولا تغدو امعة، مقلد نہ بنو، جاہلیت کی زندگی نہ گزارو، دیکھ دیکھ کے باپ دادا والا طریقہ بس ایسے ہی اس کو اوریجنل اسلام نہ سمجھو، اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ جو کبھی ایک جگہ پر اپنے سٹینڈ پر کلیئر کھڑا نہیں ہو سکتا، آج یہ ہے تو کل بدل جائے۔ یہ دین کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ ولا تغد امعة فيما بين الناس، لوگوں کے درمیان اڑنے والی ہواؤں سے اپنے آراء، اپنے خیالات نہ بدلا کرو۔ علم ہے یہ دین ہے، یہ مضبوطی سے تھا، مضبوطی سے رہے گا، اس کو مضبوطی سے سیکھ لو تاکہ مضبوطی سے عبادت کر سکو۔ مسند بزار کی ایک دوسری روایت میں کہا گیا اغدو عالما او متعلما، یا تو عالم بنو یا تو متعلم بنو، او مستمعا یا پھر علماء کو سننے والے بنو، او محبا للعلم یا پھر علم سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامس فتہلک، پانچویں کیٹیگری میں نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا پانچویں کیٹیگری کیا ہے؟ کہا ان تبغض العلم واہلا، علم سے تمہیں نفرت ہو جائے، بغض ہو جائے، علم والوں سے تمہیں نفرت ہو جائے، بغض ہو جائے، تمہاری بربادی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تم دنیا میں بھی برباد ہوگے، آخرت تو برباد ہونی ہے طے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو علم سے محبت ہو اور اہل علم سے نفرت ہو، یہ دوغلا پن نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم سے محبت ہے تو اہل علم سے ضرور محبت ہوگی، اور علم سے محبت کیسے ہوگی؟ اہل علم کے پاس بیٹھنے سے، ان کو سننے سے دھیرے دھیرے علم دل میں اترتا جائے گا۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو دین کا علم جس کو کہتے ہیں، جس کو قرآن کا علم کہتے ہیں، جس کو حدیث رسول کہتے ہیں، جس کو صحابہ کرام کی زندگی گزارنے کا طریقہ کہتے ہیں، یہ علم وہ مبارک شے ہے، وہ قیمتی چیز ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، لائبریریاں قیامت تک قائم رہیں گی، موبائل ایپس قائم رہیں گے، لیپ ٹاپ پہ پوری کی پوری لائبریری، لاکھوں کروڑوں بکس موجود رہیں گی۔ آج اس زمین پر روزانہ نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ان کتابوں کے ہونے کے باوجود علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ لائبریریوں کے ہونے کے باوجود علم ختم ہو جائے گا، جہالت سر چڑھ کے بولے گا اور ہر جاہل مفتی بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے علم والوں کو اٹھا لے گا، ان کی موت ہو جائے گی۔ یعنی کہ علم والے اگر نہیں رہیں گے تو علم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ علم کو بچانے کا طریقہ ہے اہل علم سے جڑو، اور اہل علم کا زمین پہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو ہر عبادت سے پہلے علم کو سیکھو، اس عبادت کو سیکھو۔ یہ نصیحت نمبر 4۔ نصیحت نمبر 5، آنے والا ہے روزہ۔ روزے میں وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ سب جانتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کام بالکل نہیں کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 1894، فرمایا الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، ایک سرکشا ہے، کوچ ہے. کہا جیسے کوئی آدمی میدان میں رڑ بھومی میں لڑنے کے لیے جاتا ہے تو ایک ڈھال لے جاتا ہے، کہا یہ روزہ وہی ڈھال ہے. یہ تمہیں شیطان کے وار سے بچائے گا، یہ تمہیں تمہارے نفس کے شرارت سے بچائے گا. کہا یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے. جو اس ڈھال کو ہاتھ میں لے رکھے، لا یرفس ولا یجہل، نہ تو بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی بات کرے. اگر کوئی اس سے جہالت کی بات کرنے لگے، اگر کوئی اس سے بھڑنے لگے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے، فرمایا ہمارے نبی نے کہہ دے انی صائم، میں روزہ دار ہوں، نہ میں جہالت پہ آ سکتا ہوں، نہ میں بے حیائی اور بے شرمی کی بات کر سکتا ہوں. اب اللہ کے نبی آگے فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان، لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، ایک روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے، بھوکی اتڑیوں کی وجہ سے، بھوکے معدے کی وجہ سے، یہ بو مشک سے بھی زیادہ مہکنے والی چیز ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، یہ میرا بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ میرے کہنے پر یہ ایمان لے آیا، مان لیا کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ دنیا کے سامنے بھی چپکے سے بھی کھانا چھوڑ رکھا ہے، پانی چھوڑ رکھا ہے، اپنے شہوات پر، اپنے جذبات پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے. اللہ فرما رہا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، میں ہی کل قیامت کے دن اسے بدلہ دینے والا ہوں. والعشرۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کے دینے والا ہوں. اللہ نے فرمایا بندہ روزہ رکھتا ہے تو میرے لیے کھانا پانی اپنی شہوت سب پہ کنٹرول کر لیتا ہے. کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، شہوت اپنی بیوی سے پوری کرنا حلال ہے. روزے دار کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے کہنے پر اپنی حلال چیزوں کو بھی ہاتھ لگانے سے رک جاؤ. اگر 1 مہینہ دل سے علم کے ساتھ آدمی کو یہ ٹریننگ دے دی جائے، 1 مہینے کے بعد وہ آدمی کیسے حرام چیز کو ہاتھ لگائے گا جس نے اپنے رب کے کہنے سے حلال چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. کیا خوبصورت ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیا خوبصورت روحانی تربیت کی جا رہی ہے. پورے 12 مہینوں میں 1 مہینہ اسپیشل آپ کے لیے ہمارے لیے دے دیا گیا. وصیت نمبر 6، وہ کام بھی نہ کریں جس سے روزہ ٹوٹتا اور خراب تو نہیں ہوتا لیکن نیکیاں ضرور کم ہو جاتی ہیں. کوئی شک کی بات نہیں کہ نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 1997 صحیح حدیث. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ دن بھر روزہ رکھے ہوئے روزہ رہ رہے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا، صرف بھوکے ہیں. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ایسے ہیں جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں لیکن سوائے کھڑے ہو کر رات جا کر تھکنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ روزہ رکھ رہے ہیں، نبی فرما رہے بھوکے ہو کوئی مطلب نہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو نیند بڑھ رہی ہے قربان کر رہے ہو کوئی ثواب نہیں. اس کی وضاحت ہمارے نبی نے صحیح بخاری میں کی 1903 حدیث نمبر. فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رہتے ہوئے جھوٹ بات گندی بات نہیں چھوڑی اور جھوٹی اور گندی باتوں پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، غلط اور ناجائز کام کو نہیں چھوڑا، پھر ایسے بندے کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے اپنا پانی چھوڑے. اس کا مطلب یہ وہ کام ہے، آدمی روزہ ہے وہ بے ایمانی کر رہا ہے، روزہ ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ ہے غیبت بھی کر رہا ہے چغلی بھی کر رہا ہے، تو روزہ تو ہو گیا، مان لیا گیا کہ آپ روزے دار ہو، آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ مان لی گئی کہ آپ نے ادا کر دی، لیکن ثواب ملا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ایسے آدمی کی روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ کام ہے جس سے روزہ خراب کمپلیٹلی تو نہیں ہوتا لیکن نیکیاں بہت زیادہ کم کر دی جاتی ہیں.
یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ خطرہ ہے کہیں اس کا روزہ ہی نہ ختم ہو جائے۔ یہ وصیت نمبر 6۔ وصیت نمبر 7، اپنی عبادتوں کو خراب نہ کریں۔ آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، لوگ ہوشیار ہیں، جاگروک ہیں، لیکن افسوس ہے دین کے اعتبار سے نہیں جاگروک ہیں۔ یہ اس میں آج بھی 200 300 500 سال پرانے میتھڈ پہ چل رہے ہیں۔ دنیا کے ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا جا رہا ہے، کپڑے اپڈیٹ، جوتے اپڈیٹ، ٹوپیاں اپڈیٹ، بال کٹنگ اپڈیٹ، سب کچھ اپڈیٹ ہے، گاڑی اپڈیٹ ہے، گھر مکان اپڈیٹ ہے، موبائل اپڈیٹ ہے، موبائل تو سال بھر میں اپڈیٹ ہے، موبائل کے ایپس اپڈیٹ ہیں، لیکن اگر کوئی چیز اپڈیٹ نہیں تو اس کی نماز اپڈیٹ نہیں، اس کے روزے اپڈیٹ نہیں ہیں۔ اپڈیٹ کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر سال آپ اس کو چینج کرو، اپڈیٹ کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ریسرچ کر کے ہم اور آپ یہ جان لیتے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے، ہمیں حج کیسے کرنی ہے، ہمارے نبی نے کیسے کیا تھا، یہ جاننے کی للک، یہ جاننے کی تمنا ہمارے دل میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے ہم یہی کہیں گے ہم سیریس ہی نہیں ہے دین کو لے کر۔ جو آدمی سیریس ہوتا ہے اور جس کے پاس جتنی کم پونجی ہوتی ہے وہ اتنی ہی ریسرچ کر کے کوئی مارکیٹ سے سامان خریدتا ہے۔ جس کے پاس بھنڈار ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو ایک بار دھوکہ کھا لیا کوئی بات نہیں دوسرا لے لیں گے، لیکن جس کے پاس کم پونجی ہو، اس کو گاڑی لینی ہو تو 10 آدمی سے پوچھے گا کہیں ایسا نہ ہو دھوکہ ہو جائے، اس کو زمین لینی ہو، مکان لینا ہو، 10 لوگوں سے پوچھے گا کہیں ایسا نہ ہو غلط سامان ہمارے ہاتھ لگ جائے، یہ میری زندگی کی پوری پونجی ہے، ایک بار میں ٹھگ لیا گیا تو زندگی میری خراب ہو جائے گی، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ دنیا میں کون ایسا جو کہہ دے میرے پاس نیکیوں کا بھنڈار ہے؟ کسی کے پاس نیکیوں کا بھنڈار نہیں، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے ہمارے باپ ہوں، چاہے ہماری مائیں ہوں، چاہے ہماری گھر کی خواتین ہوں، چاہے ہمارے مرد ہوں یا بچے ہوں، کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نیکیوں کا بھنڈار ہے۔ ہر آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہے، ایک ایک نیکی کا محتاج ہے۔ جس نیکی کی کوئی جانکاری نہیں کتنا ہے اور جتنا ہم نے کیا اتنے میں سے کتنی قبول ہوئی ہے، اس میں اتنا اوور کانفیڈنس ہمیں ہے کہ چلو پڑھ لیں گے، اللہ کا کام ہے قبول کرنا، ہمارا کام ہے کرنا، وہ تو کرے گا ہی۔ اللہ نے کچھ کنڈیشن تو بتائی ہوگی کہ ایسے ہی کوئی بھی کر لو، آ جاؤ کوئی بات نہیں مان لیں گے۔ اللہ نے کنڈیشن بتائی، اپنی نمازوں کو خراب نہ کرو، اسمارٹ بنو، نمازوں کو نہ خراب کرو۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے نماز خراب ہو جاتی ہے، لوگ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، ہلکے میں لے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان 756 حدیث نمبر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں مانی جاتی ہے جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اب اس کی شرح کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ جملے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوں گی، آگے سے لے کے پیچھے تک بھرے ہوں گے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی جھوٹی حدیث نہیں، یہ صحیح بخاری کتاب الاذان 756 نمبر پہ آپ کو حدیث ملے گی۔ نماز خراب ہو رہی ہے، نہیں مانی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو کہتا نہیں چلتا ہے، نبی پاک کی کوئی ایک نماز دکھاؤ، ایک نماز چھوڑ دو، ایک رکعت دکھاؤ جس میں نہ ہمارے نبی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ اتنا کھلا بیان میرے نبی کا، لا صلاۃ، نہیں نماز ہوتی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان کہتا ہے چلو یہ اس مسلک میں ہے، یہ اس مسلک میں چلتا ہے۔ مسلک کھیلتے رہو، نماز برباد ہوتی رہے گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیدھا کیوں نہیں دماغ سے، اپنے دل سے یہ آواز نکالتے کہ میں جو اتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں غلط راستے پہ جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ قبول ہی نہ ہو۔ اب کہو گے مولانا آپ کون سے اتھارٹی لے لیے کہ آپ کرو نہیں مانی جائے؟ آپ کو کیسے پتا؟ جی مجھے نہیں پتا ہے، مجھے اپنی نماز کے بارے میں نہیں پتا ہے، لیکن ہاں مجھے حق ہے جو بات میرے نبی نے کہی اس کی روشنی میں کوئی بات کہہ سکتا ہوں۔ میرے نبی کی یہ بات ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی 395 نمبر پہ ایک روایت اور کلیئر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی جو مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی کی آج قبر ہے،
گنبد ہے، اس کے جسٹ پیچھے تھوڑا سا چبوترا ابھرا ہوا ہے، اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے وہیں پر بے ہوش ہو کر گرنا پسند کیا، لیکن حدیث رسول کو نہیں چھوڑا ہے۔ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے، لوگ پیدل چلتے ان کی گردن پہ پیر رکھ کے آگے نکل جاتے، لوگ بے ہوشی بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی، سمجھتے تھے ان کو مرگی آ گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ علم کی پیاس تھی، وہ علم کی جستجو تھی، وہ بھوک تھی جس بھوک سے ہم بلبلا جاتے ہیں، جس بھوک سے ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اسی بھوک سے ابو ہریرہ بے ہوش ہوتے تھے، لیکن نبی پاک کی حدیث نہیں چھوڑتے تھے۔ وہی ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی صلاۃً، جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی، مسلمانوں کسی بھی عالم سے ترجمہ کروا لو، گوگل سے کر لو، ٹرانسلیٹر سے کر لو، کسی سے پوچھ لو، انگلش ترجمے پڑھ لو، ہندی پڑھ لو، اردو پڑھ لو، جو آپ کو آتی ہے پڑھ لو، من صلی صلاۃً، جس نے ایسی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج غیر تمام، اس کی وہ نماز لنگڑی نماز ہے، لولی نماز ہے، انکمپلیٹ ہے، وہ نامکمل ہے، ناقص نماز ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو پوری کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ میرے نبی کی بات ہے، اور میرے نبی کی بات اس لیے ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، دنیا کو بلاتے بھی ہیں۔ لوگوں اگر ہم کسی اور کا نام لیں کہ ان کی بات مان لو، یہ امریکہ والے، یہ سعودیہ والے، یہ دبئی والے، یہ بھارت کے، یہ نیپال کے، یہ فلاں شہر، یہ فلاں شہر، یہ فلاں بستی، یہ فلاں مزار، یہ فلاں مقبر مان لو، تو آپ میری گریبان پکڑو، میں مدینے والے کی بات بتلا رہا ہوں، مدینے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر میں غلط تو آپ میری گریبان پکڑیں، میرے رسول نہیں غلط ہو سکتے، میرے نبی نہیں غلط ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، کہا جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، امام کے پیچھے جب ہم ہوا کرتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ کہا اقرأ بِهَا فِي نَفْسِكَ۔ وہی ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں تمہیں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ اس وقت تم آہستہ پڑھو گے، اس وقت آواز سے نہیں پڑھو لیکن پڑھو گے۔ اور پھر دلیل دے رہے ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ اب سنو سورہ فاتحہ کی بات کا نیریشن، یہ چین کہاں تک جاتا ہے۔ یہ صرف ابو ہریرہ نہیں، صحابی سے نبی، نبی سے اللہ تبارک و تعالی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر ترجمہ آپ پڑھیں گے، آدھا اللہ کی تعریف ہے، آدھا انسان اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے وہی بات کہی، کہا سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا کسی مسلمان کسی مولوی کی جاگیر ہے کہ وہی اللہ سے بات کرے گا؟ مسلمان امتی نہیں بات کر سکتا، صرف امام صاحب بات کریں گے، آپ نہیں بات کریں گے۔ وہ اوروں کے یہاں ہے کہ ایک خاص طبقہ دین کا ٹھیکیدار ہوتا ہے، باقی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، اسلام میں جیسے ایک امیر کو رب سے رشتہ رکھنے کا موقع ملتا ہے، ایسے ایک غریب کو بھی اپنے رب سے رشتہ رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کالا کلوٹا، ہو سکتا ہے ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس انسان اللہ کی نگاہ میں بادشاہوں سے بھی کئی گنا بڑا ہو، ہمیں نہیں پتا ہے۔ وہ حضرت بلال حبشی جو رنگ کے اعتبار سے انتہائی کالے، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے تھے کہ نبی پاک نے جب خواب دیکھا تو حضرت بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے، ان کے پیروں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے رسول کو للک ہوئی، آپ نے پوچھا میرے صحابی کیا ایسا کرتے ہو کہ تیرے چپل کی آواز میرے سامنے سے آ رہی تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی بھی بے وضو نہیں سوتا ہوں، یہی میرا ایکسٹرا ہو سکتا ہے، اور باقی تو سب لوگ کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ کی نگاہ میں کون کیسا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن حق سب کا ہے کہ اپنے رب سے وہ بات کرے۔ سورہ فاتحہ رب سے بات کرنے کا وہ فارمولا ہے جو اللہ نے دیا اور قرآن کے سب سے اسٹارٹنگ میں دے دیا ہے۔ آج ہم مولویوں نے، ہم لوگوں نے جو دین کے ٹھیکیدار بن گئے، جو عوام کو جاہل بنانا چاہتے ہیں، جو صحیح نہیں بتانا چاہتے ہیں، وہ اس قرآن کی پہلی پیج سے ہی امت کو محروم کر دیا۔ آؤ کھڑے رہو ہم ہیں، آؤ کھڑے رہو ہم ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ ہم ہیں،
یہ ہر آدمی کا حق ہے، ہر مرد کا حق ہے، ہر عورت کا حق ہے، ہر نمازی کا حق ہے کہ وہ اپنے رب سے بات کرے اپنی نماز میں۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ کہتا ہے جب کہتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین، ادھر میری زبان سے یہ نکلا، ادھر اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کر دی۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں ادھر رب العالمین رپلائی کرتا ہے۔ اے میرے دوستو، اس دنیا میں اگر رب العالمین کو دیکھنا ممکن ہوتا، اللہ کی قسم حدیث رسول پر یقین و اعتماد کے بعد میں کہہ رہا ہوں، انسانیت اللہ کی آواز سنتی، انسانیت اللہ تعالیٰ کا جواب سنتی، لیکن ہم نے امت کو محروم کر دیا۔ مولوی صاحب پڑھیں گے، امام صاحب پڑھیں گے، باقی چپ رہے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ نماز برباد ہوتی ہے، پیچھے کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا پڑھو۔ اور میں ایک بات کہوں، پیرانے پیر جن کی 11ویں سب کھا جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان قراءتها فریضۃ، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اس کو چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نہیں مانی جاتی ہے۔ یہ پیرانے پیر صاحب کا بھی فتویٰ ہے، 11ویں کھانے والے بھی نہیں مانتے ان کی یہ بات۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ پیچھے امام کے یا اکیلے ہر وقت سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ہے۔ سامنے والے نے پلٹ کے کہا آپ تو حنفی ہیں، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھرا جائے گا۔ اور یہ بات بھی کچھ بے ایمان لوگوں نے اللہ کے نبی کے نام سے لگا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، یقین سے 100% میں بات کر رہا ہوں۔ امام ابن حبان کی کتاب المجروحین ایک کتاب ہے۔ مجروحین کا مطلب ہوا وہ سارے کے سارے لوگ جو مجرم ہیں، حدیث کو بیان کرنے میں مجرم ہیں، ان مجرمین میں سے کسی مجرم نے یہ بات نبی کے نام پہ کہہ دی تھی، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو سورہ فاتحہ پڑھو گے تو منہ میں آگ بھر دی جائے۔ مجرم کی بات پہ عمل کریں گے؟ محدثین جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں خبیث وضاع، بد مزاج بدتمیز آدمی، جھوٹ بولنے والا، گڑھنے والا، نبی کے نام پہ جھوٹ بولنے والا انسان، اس نے یہ بات کہی اور امت کو بتا رہے ہیں کہ پڑھو گے تو منہ میں آگ بھر دیا جائے گا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا یہ بات، یہی حدیث پیش کی گئی، انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا دیکھو میرے نبی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ مجھے برداشت ہے کہ منہ میں آگ کے انگارے بھر دیے جائیں، لیکن مجھے نہیں برداشت ہے کہ میری ایک وقت کی نماز بھی باطل مان لی جائے، سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو کینسل کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ مجھے برداشت نہیں۔ آگ کا انگارہ برداشت۔ یہ کس کا بیان ہے؟ نظام الدین اولیاء عبد الحیوی صاحب نے کرمانی کے حوالے سے نزہۃ الخواطر میں اس کو لکھا ہے۔ یہ تو امتی لوگ ہیں، ہم نے نبی کی بات بتائی، ہم لوگ نبی کو ماننے والے، یہ سپورٹنگ دلیل ہم نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کو برباد نہ کرو، سیکھو نماز کو، سیکھو، تھوڑا پڑھو لیکن صحیح سے پڑھو۔ 5 وقت میں 17 رکعتیں صرف فرض ہیں، بہت بڑا بوجھ نہیں، صرف 17 رکعت فرض ہے، اور باقی 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، کم سے کم 1 رکعت وتر، ٹوٹل ملاؤ گے تو 30 رکعت 24 گھنٹے میں آپ کو ضروری ہے پڑھنی۔ اس کو بھی صحیح سے نہ پڑھو تو یہ 60 سال کا زمین پہ چلتا ہوا اللہ کی مخلوق یہ کہ پھر کیا کرے گی؟ اس کو کیا کرنا ہے آگے؟ اس لیے اپنی نمازوں کو برباد نہ کرو، آج سے سیکھو، تحقیق کرو، کتابیں پڑھو۔ بتانے والے اپنی اپنی سب بتائیں گے، لیکن آپ کے پاس دماغ ہے؟ جیسے آپ دنیا کی دوسری چیزوں کو پرکھتے ہیں، آپ صرف سنیے اور دھیان فوکس اس پہ رکھیے کون نبی کی بات کو بغیر توڑے مروڑے بول رہا ہے اور کون توڑ مروڑ کے بول رہا ہے، بس اتنا دھیان دو گے، رب العالمین ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ ضرور دکھلائے گا انشاءاللہ۔ 7ویں یہ نصیحت ہے۔ 8ویں نصیحت، بدعت سے دور ہو۔ بڑی مشکل ہے اس مسلمانوں کی، مسلمان قوم کی بڑی مشکل بات یہ ہے، بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں بدعت انکلوڈ نہ کی گئی ہو۔ بدعتوں سے بچاؤ۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میری مہر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ رد سمجھ رہے ہیں نا؟ رد، ردی کی ٹوکری میں کچھ نہیں حیثیت اس کی، کیونکہ وہ بدعت ہے۔ تو بدعت سے بھی بچیں۔ رمضان میں بھی بڑی بدعتیں ہو رہی ہیں۔ ایک رات میں تراویح، یہ کون سی تراویح ہے؟
شبینہ نام رکھا ہے. یہ کون سی تراویح ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تراویح نہیں، یہ قرآن کے ساتھ گستاخی ہے. مسلمانوں، آج دولت کمانے کے اتنے راستے دنیا میں نکل چکے ہیں اور لوگ اتنے فراڈ کے شکار ہو چکے ہیں، انہیں یقین ہو گیا ہے. آج گلی گلی میں ہر نوجوان کہتا ہے کہ پیسے کمانے کے شارٹ کٹ راستے فراڈ کے راستے ہوتے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستے نیکی کمانے کے کس نے آپ کو دے دیے؟ دنیا آپ کو مل نہیں رہی ہے، جنت آپ کو شارٹ کٹ میں مل جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ نے فرمایا کیا تم نے سمجھ لیا جنت میں ایسے چلے جاؤ گے تم کو وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو پہلوں کو آئی تھی. جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ ایک رات آ جاؤ باقی 29 راتیں رنگین کر لو اور جنت میں چلے جاؤ. یہ گستاخی ہے قرآن کے ساتھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. 5 رات کی تراویح، 10 رات کی تراویح ختم کر لو، پورے مہینے کی ہو جائے گی. یہ سب دین کے باہر کی چیزیں ہیں، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. 10 پڑھ لیں گے اس کے بعد پورا مہینہ ہم کو ثواب ملتا ہے. کیسے؟ کیونکہ قرآن ختم ہو گیا. علماء سے پوچھو، اس کی اوتھینٹسٹی معلوم کرو، یہ کہاں سے آیا، کس نبی نے کہا ہے بھائی، کس صحابی نے کہا ہے. نمازیں اپنی برباد نہ کریں. نمبر 9، عبادت کریں تو دکھاوا نہ کریں. کوئی بھی عبادت ہو، اللہ کی قسم دکھاوا نہ کریں. اللہ کا جملہ سنیں، اللہ فرماتا ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیث، انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے بندو سنو، میں تمام شریک کرنے والے لوگوں سے بری ہوں اور مجھے ایسے لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں. تو جس نے ایسا کوئی عمل کیا، ایسے کوئی عبادت کی جس عبادت میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، میرے ساتھ کسی اور کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی دکھا لے، ترکتہ وشرکہ، مجھے نہیں چاہیے اس عبادت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسانوں تم سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے. آج ایک شوہر کہتا ہے میری بیوی اگر کسی اور کی چوکھٹ پہ چلی جائے مجھے نہیں چاہیے ایسی بیوی. اللہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے. مسلمانوں مثال کے لیے باتیں کر رہا ہوں. اللہ کو ایسی نماز کی نہیں ضرورت، ایسی عبادت کی نہیں ضرورت جس میں اللہ کے ساتھ کسی ایک آدمی کو بھی دکھانے کی نیت آ جائے. اللہ اتنا غیرت مند ہے، بالکل پیور اس کو عبادت چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. اس کو کہتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے یہ، لیکن اس پہ بھی اللہ کتنا خفا ہو رہا ہے. آپ جملے دیکھیں. نمبر 10، وہ بھیانک گناہ نہ کریں ورنہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی نہ ملنے والا، سب برباد یہی ہو جائے گا. خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے اور سب کچھ مٹ چکا ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ گناہ ہے شرک اکبر. کسی غیر اللہ کو پکارنا، یا علی المدد کہنا، یا غوث المدد کہنا، کسی بت کے سامنے جھکنا، کسی غیر اللہ سے، کسی قبر والے سے جا کر بیٹا بیٹی اولادیں مانگنا، کاروبار کے لیے ان سے رو رو کے گڑ گڑانا، وہ تمام شرکیہ کام اگر ہم کرتے ہیں یہ شرک اکبر ہے. شرک اکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دنیا کے عام انسانوں تم تو عام ہو، اگر میرے اپنے چنے ہوئے پسندیدہ انبیاء کرام بھی یہ کام کرتے ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دوں گا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے نبی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی یہ کام ہو جائے تو آپ کے بھی ساری نیکیاں برباد کر دیے جائیں گی. پرواہ نہ کیا جائے گا کہ کیا کس نے ہے. اتنی نفرت مجھے شرک اکبر سے ہے، اتنی نفرت اس گناہ سے مجھے ہے. لوگوں وہ رب جو ساری دنیا کو معاف کرنے کو تیار ہے، 99 قتل کرنے والوں کو بھی بخش کے جنت میں ڈال سکتا ہے، وہی رب کہتا ہے مسلمانوں اس گناہ کو ہلکے میں نہ لینا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی معافی نہیں ہے یہ. شرک اکبر یہ ساری نیکیاں لے کے چلا جاتا. جب سے ہم پیدا ہوئے عمل کر رہے ہیں اس وقت سے لے کر جس وقت شرک اکبر کریں گے اتنی ساری نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے. وہ صفائی نام اعمال کی ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس گناہ سے بچو. اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے بڑھ کے یہی گناہ ہے جس سے ہمارے بچوں کو بچنا ہے، ہم کو بچنا ہے، ہماری ماؤں کو بچنا ہے، سب کو بچنا ہے. مسلمانوں نیکیاں کمانا ضروری ہے، بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. آنے والے رمضان میں جو بھی نیکیاں ہم کریں، صدقات و خیرات کریں، عبادات کریں، نوافل پڑھیں، فرائض ادا کریں، رب العالمین سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.